سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وازواجہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا سنا؟ وَهُوَ شَهْرَ يَقُولُ مَنْ آلَ شَهْرَ مِنْ شَهْرِي فَالْجَنَّةُ حَرَامٌ۔ کیا مطلب کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بال کو ایذا دی اس کے لیے جنت حرام۔ جو مولا علی روایت کرتے ہیں نا حدیثیں، ان میں بڑا پاور ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کا پاور پتہ چلا کہ یہ تو مولا علی کی اس میں اس لیے پاور ہے، من سب نبیًا، تو یہ پتہ چلا اس کے راوی مولا علی ہیں، جبھی تو جوش آ جاتا ہے سن کے، جبھی تو جوش آ جاتا ہے سن کے۔ کیسا جوش آیا؟ اور جوش کیسا؟ ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھا لیا، اور دروازے کا وزن اب تولا تو جاتا نہیں، اندازہ لگایا کہ 80 لوگوں سے بھی نہ اٹھے، 80 لوگوں سے بھی نہ اٹھے، مولا علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، کیا مولا علی کی جرت، سبحان اللہ۔ تو اب مولا علی جس حدیث کو روایت کرتے ہیں اس میں ویسے ہی پاور آ جاتا ہے۔ اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں میرے بال کو بھی کوئی تکلیف دے تو اس کے لیے جنت حرام، اور کوئی معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے تو اللہ انہیں چھوڑ دے گا۔ ارے جنت حرام تو دور کی بات ہے، تم جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جاؤ گے، تم ایندھن بنو گے، ایندھن بنو گے۔ اور اسلام کا جو جز ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت، اور ایسی محبت کہ بس حضور کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے جب تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، کب تک؟ جب تک تم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، ہر شخص سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ تو اب حضور فرما رہے کہ مومن کلمہ پڑھنے سے ہوتا ہوگا، ہوتا ہے، لیکن مومن جب ہی بنے گا جب سب ان ساری چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے گا۔ تو ہمیں نظر نہیں آئی اپنے اندر محبت، ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے ہیں، 11ویں 12ویں 6ٹھی یہ بس کھایا پیا، 2-4 نعتیں پڑھی اور چل دیے۔ لیکن اس پر عمل کرتے ہوئے اگر کسی کو آنکھوں سے دیکھا تھا نا، جیتی ہوئی آنکھوں میں بابا جی کو دیکھا کہ اٹھتے بیٹھتے، جب اللہ نے کھڑے ہونے کا پاور دیا، کھڑے ہو کے منبروں پر کفر کی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور جب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کھڑے ہوا کو لٹا دیا۔ انڈیا اچھل پڑا، ایک مولوی جو چل نہیں سکتا وہ یا رسول اللہ سے ایسی محبت کرے کہ کھڑے ہوا کو لٹا دے۔ جب تک سورج چاند رہے گا غازی حسین تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی حسین تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سب نبیت سب نبیت سب نبیت، راہ رسول کی ایک ہی سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، نام یہ رسول میں موت قبول ہے، سبحان اللہ۔ زندگی فضول ہے۔ تو اب منصب نبیًا، جو حضور کی گستاخی کرو بس کاٹ کے رکھ دو، بات ہی نہ کرو۔ اچھا اب ابھی سیالکوٹ میں واقعہ ہوا کہ باہر کے سری لنکا کے ایک شخص کو، مینیجر کو یا جو بھی اس کی پوسٹ تھی اللہ جانے، تو ہم تو خالی نیوز کی ہیڈ لائن پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اس کو مار دیا گیا، اس لیے مار دیا اس نے کوئی پوسٹر گرا دیا ہوگا تو اس کے اوپر یہ لگایا کہ یہ اس نے توہین رسالت کی ہے تو اس وجہ سے مار دیا، اور سارا ملبہ ڈال دیا تحریک لبیک پاکستان پہ۔ پہلے یہ ڈالتے تھے کہ یہ خادم حسین رضوی ویل چیئر پر ہے، 20,000 تنخواہ ہوگی، اتنی امداد آ کہاں سے رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ امداد کہیں
سے آ رہی ہے. جب انہوں نے الل اعلان بتا دی نا ہاں مجھے امداد مدینے سے آ رہی ہے, پھر خاموش ہوئے مردود. اور اب جب یہ عروج پر ہے, ان کا لگتے جگر جب اس تحریک کو اوپر بڑھا رہا ہے نا, اب جل رہے ڈر رہے. ارے وہ جو ویل چیئر پہ تھا اس نے ہلا دیا, یہ تو ٹانگوں پر کھڑا ہے, نوجوان ہے, یہ کیا کرے گا, یہ تو کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہوگا, ابھی سے اس کی ٹانگیں توڑ دو. کوشش کر رہے ہیں, اگر مٹ گئے مٹ جائیں گے, آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے. کیسے مٹے گا, ورفعنا لک ذکرک, کیسے نہیں. تو الزام لگا دیا تحریک لبیک والوں پر, اور پھر طرح طرح کے یہ میڈیا والے باتیں کر رہے ہیں, یار یہ تو اپنی مرضی سے آئے, کسی کے اوپر الزام لگایا, اس نے گستاخی رسول کر دیے, اس کا سر کاٹ دیا جائے, اس کو مار دیا جائے, فلانا فلانا فلانا. تو بولے یہ تو کوئی بھی اپنے کسی سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے, یہ لوگ تو صحیح نہیں کر رہے سارا مسئلہ. یہ ساری باتیں کر کے ساری چیزیں تھوپ دی تحریک لبیک پر. اب سوال ان سے یہ ہے, اگر تحریک لبیک والے قانون ہاتھ میں لینے والے ہوتے تو تمہارے باپ داداؤں کے ہاتھ پیر ایسے ہی جوڑ لے ہوتے, نہیں کاٹ کے رکھ دیتے ملولہ کو. ہم نے قانون ہاتھ میں نہ لیا ہے نہ لیں گے. ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ جو تعزیرات ہیں ان کا بھی پاس رکھا جائے, اور موقع لگے دیا جائے, موقع لگے. اس کا کیا مطلب, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے مارا ہے نا, اب مرنے کو بھی تیار ہیں. اس نے گستاخی کری تھی اسلام کی تو ہم نے اس کو کاٹ دیا, ہم نے گستاخی کری ہے پاکستان کے قانون کی, ہمیں لٹکا دو. ہم حاضر ہیں نا, لیکن یہ بزدلوں والا کام نہ تحریک لبیک کر سکتی ہے, نہ عاشق رسول کر سکتی ہے. بزدلوں کا کام نہیں ہے, ارے یہ قلندروں کا کام ہے, یہ ممتاز حسین رضوی کا کام ہے, ممتاز قادری کا کام ہے. غازی تیرے جان نثار بے شمار غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا. آئے گا, آ رہا ہے انشاءاللہ, آ گیا ہے. لاہور تک تو آگے, کراچی میں بھی آنے والا ہے, سنا ہے کہ آنے والے ہیں سب انشاءاللہ. بہرحال تو بات یہ بزدلوں کا کام ہم کرتے نہیں ہیں. ہم تو اچھا یہ قانون ایک آج کل بھی مسلمان ہے نا, اچھا مسلمان کلمہ پڑھنے سے, نماز پڑھنے سے, حج کرنے سے, یہ ساری چیزوں کرنے سے بظاہر تو مسلمان ہو سکتا ہے. مومن تو تبھی ہوگا جب حضور سے محبت کرے گا, اور حضور کی محبت تو یہ, حضور کی شان میں کوئی اف بھی کہے نا, اف تف کاٹ کے رکھ دو. تو بھارت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کون, حضرت عمر فاروق. اس وقت بھی مسلمان تھے ایسے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, حضور کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے, سب کرتے تھے. حضور پھر بھی فرماتے تھے جہنمی ہے. کیوں, وہ منافق تھے. لیکن اللہ کے رسول نے پاس رکھا, منافقوں کی نشانی نہیں بتائی. حذیفہ بن یمان کے کان میں وصیت کر کے سارے نام لکھوا دیے کہ یہ منافق ہے, یہ منافق ہے. وہ رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حذیفہ بن یمان رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے ان کے اوپر منافقوں کے نام بتا. پتہ یہ چلا کلمہ پڑھنے سے, نماز پڑھنے سے, جہاد کرنے سے, روزہ رکھنے سے مسلمان ہوتا نہیں. مسلمان وہی ہوتا ہے جو حضور پہ جان بھی مار دے. تو یہودی کے ساتھ اس منافق, ابھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے کے لیے آپ کو میں مسلمان ہی کہہ رہا ہوں. آج کل کے مسلمان بھی ہے نا, مسلمان ہی کہتے ہیں نا یار, نہیں کہیں گے تو پھنس جائیں گے. ونکے والے مسلمان, چلو بس ونکے والے مسلمان. تو وہ مسلمان یہودی کا معاملہ ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر فیصلہ ہونے کے لیے گیا. حضور حق سچ کا فیصلہ کرتے ہیں. حضور یہی نہیں دیکھتے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے, یہودی ہے کہ مسلمان ہے, حق سچ کا فیصلہ کرتے ہیں. حضور کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلا ہے, ہمیشہ حق ہی نکلا ہے. اب حق نکل گیا نا, اس کو گوارا نہیں ہوا, ون کے مسلمان کو گوارا نہیں ہوا. یہودی نے تسلیم کر لیا, اس کے حق میں نہ بھی آتا تھا, وہ گیا اس لیے تھا جو رسول کہیں گے میں قبول کر لوں گا. لیکن یہ ون کا مسلمان حضور کا فرمان نہ مانے. پھر ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں چلا گیا فیصلہ. ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں بھی یہ فیصلہ یہودی کے حق میں آ گیا. پھر وہ کہنے لگا ون کا مسلمان کہ یار عمر, حضرت عمر میرے قبیلے کے ہیں, ان کے پاس چلتا ہوں. پھر کہاں سے یہ یہودی کا, تو وہ سر کاٹ کے رکھ دیں گے, وہ یہودی کا سر کاٹ کے رکھ دیں گے. اب وہ چلا گیا یہودی, اور ون کا مسلمان
حضرت عمر کے دروازے پہ دستک دی, حضرت عمر باہر تشریف لائے. اب جیسے ہی مسئلہ بیان کیا, یہودی نے کہہ دیا کہ اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے حق میں دے دیا ہے, پھر بھی یہ آپ کے پاس آیا. بولا نہیں, اس کا فیصلہ میں کروں گا. اندر گئے, ننگی تلوار لے کے آئے, سر تن سے جدا کر دیا. فیصلہ ہو گیا. جو رسول اللہ کی بات نہ مانے اسے جینے کا کوئی حق ہے ہی نہیں. اللہ اللہ. تو یہ حضرت عمر نے ہمیں سکھا دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے, وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپا ہوا ہونا, وہاں جوں تک مارنا منع ہے, کفارہ ہے اس کا, فدیہ دینا پڑتا ہے. جوں نہیں مار سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ, تو جسم کا میل بھی نہیں اتار سکتے. تو وہاں لیکن اگر حضور کا گستاخ خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی ہے نا, اس کو وہاں قتل کر دیا جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر کسی کو بھی یہی کہتے پھریں یہ حضور کا گستاخ ہے, حضور کا گستاخ ہے. نہیں, ہم جذباتی نہ ہوں, ہم عقل سے, ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور پھر فیصلہ کریں, اور پھر اس کی FIR کٹوائیں. پھر بھلے وہ کورٹ جائے, وہ چھوڑ دیں, وہ کچھ بھی کر دیں, پھر کوئی ایک ممتاز کھڑا ہوگا, وہ فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ. حضرت عمر کی نسل ختم نہیں ہوئی, الحمدللہ بھی ہے. اور حضرت عمر کی, سلیمان فارسی کی بھی ابھی نسل ختم نہیں. جو ہم جن کی تقلید کرتے ہیں نا, امام ابو حنیفہ, وہ سلمان فارسی ہی کی نسل میں سے ہے, جس کی پیشن گوئی حضور نے فرما دی ہے. تو اللہ کا شکر ہے, ہم اماموں کو ماننے والے, اولیاء اعظام کو ماننے والے. ابھی مسئلے ایسے چل رہے ہیں کہ بس بتا نہیں سکتے, لیکن دنیا داری, مہنگائی, ساری چیزیں سب اپنی جگہ ہے. لیکن ہم مسلمانوں کو جو معاشق رسول ہونے کا دم بھرتے ہیں نا, جب رسول اللہ کی بات آئے نا تو اس کا ساتھ ضرور دیں جو رسول اللہ کہنے والا ہے. ایسا نہ ہو جب اس ٹائم ہم دل میں دبک کے بیٹھ جائیں. یہ کب آئے گا؟ دیکھو, ہم ان کے لیے لڑ نہیں سکے, ہم ان کے لیے جلسوں میں جا نہیں سکے, ان کے لیے ریلیوں میں جا نہیں سکے, جبکہ کہہ کر گئے تھے خادم حسین رضوی کہ میں حضور سے شکایت کروں گا, اور اگر کر دی خدا نہ خواستہ شکایت تو کیا منہ دکھانے کے لیے نہیں. تو ہمارے پاس یہ جواز ہے کہ ہم نے تو شاید آپ کا ساتھ نہیں دیا, نہ دے پائے, لیکن جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں نا, انہیں اچھا سمجھ رہے ہیں. ہم ان سے سفارش کریں گے کہ ہماری سفارش کر دینا کہ ہم کم سے کم ان لوگوں میں نہیں تھے جو آپ کے مخالف تھے. ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں, بس ہم آپ کمزور ہیں, آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہے. لیکن کمزور سے کمزور تر بھی چھپ کر مور تو لگا سکتا ہے. اگر ایمان کے 3 درجے ہیں کہ برائی ہو رہی ہو تو اپنی طاقت سے روک سکے تو روک لے, اگر نہیں زبان سے کہہ کر روک سکے تو کہہ کر روک لے, اگر اس سے بھی کم درجے کا ہے تو دل میں برا جان لے. یہ کم درجہ ہے نا, تو اسی حساب سے یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے کہ خادم حسین رضوی کے مشن کو اگر کامیاب کرنا ہے, جو دین اسلام کا مشن ہے, تو کم سے کم جب چھپ کر کونے میں پرچہ ہوگا, اللہ دیکھ رہا ہوگا, تم ہوگے, جب تو کہہ دینا ہم خادم حسین رضوی کے ساتھ ہیں, تاکہ شکایت ہو تو وہ پرچی سامنے آ جائے. نہیں, یہ بھی مصطفیٰ کا غلام تھا, مجبوریوں کی وجہ سے, کمزوریوں کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے کھلم کھلا میدان میں نہیں آیا, پر چھپ کر تو پرچی, یہ پرچی کی بڑی ڈیمانڈ ہے. جب پڑھنا ہلکا ہوا ہوگا نا, اونچا ہوا ہوگا, گناہوں کا بھاری ہوگا, اسی طرح کی پرچیاں آئیں گی بھاری کرنے کے لیے. تو سب نیت کر لیں, سب نیت کر لیں. یہ مور لگانی ہے کرین کو, کرین دیکھیے نا, کرین وہ کیوں لگانی ہے؟ ہمیں نہ گھی سستا چاہیے, نہ تیل سستا چاہیے, نہ چینی سستا چاہیے, نہ دودھ سستا چاہیے, نہ جانور سستے چاہیے, نہ کپڑا سستا چاہیے, نہ بجلی چاہیے, نہ گیس چاہیے. ابے بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں اسلام, دین اسلام تخت پہ چاہیے. دین اسلام ہمیں زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ